ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، لیکن والدین کے ساتھ غلط رویہ یا بدسلوکی یا بد اخلاقی، اس کا بدلہ بھی اچھا کیا ہے تو بھی اور برا کیا ہے تو بھی اللہ اس کا بدلہ دنیا کے اندر دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت سے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں نے خواب دیکھا اور خواب میں نے جنت میں تلاوت کی آواز سنی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کی تلاوت کی آواز ہے؟ تو مجھے بتایا گیا آپ کا فلانا صحابی حارثہ بن نعمان وہ تلاوت کر رہا ہے اور اللہ اس کی تلاوت کی آواز جنت پہ جنتیوں کو سنا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ والدین کی ساری زندگی خدمت کرتا رہا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ افضل التابعین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زندہ تھے، موجود تھے۔ ماں سے اجازت لی کہ میں جاؤں اور جا کے اللہ کے رسول کی زیارت کر کے آ جاؤں۔ ماں بوڑھی تھی، وہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ حضور جنگ احد میں تشریف لے گئے۔ اب بڑے پریشان کہ ماں نے صرف مدینہ تک جانے کی اجازت دی تھی، ادھر حضور کی زیارت کر لوں تو منصب صحابیت حاصل ہو جائے گا، اللہ سے اللہ کے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، جنتی ہونا یقینی بن جائے گا، اور ادھر ماں کا حکم ہے کہ جاؤ اور مدینے سے ہو کر واپس آ جاؤ۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ اسی شش و پنج میں، اسی کشمکش میں اور اسی حالت میں وہاں سے واپس چل پڑے۔ اور ماں نے پوچھا حضور کی زیارت کر لی؟ کہا اماں جی حضور تو جنگ کے لیے گئے تھے، میں زیارت نہ کر سکا، اسی حالت میں واپس آ گیا۔ وہ زیارت تو نہ کر سکے، لیکن اللہ کی طرف سے اعزاز اور اکرام کیسا ملا کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جب یمن جاؤ تو وہاں ایک فقیر کو، ایک اللہ والے کو دیکھو گے، جب تم اس کے پاس جاؤ تو اس سے اپنی اور میری امت کی مغفرت کی دعا کروا لینا۔ اللہ اس کی مغفرت کی دعا کی وجہ سے میری امت کے اتنے لوگوں کو بخش دے گا جتنی بنو کلب کی بکریاں ہیں۔ بنو کلب اس دور کا ایک قبیلہ تھا جن کے پاس ہزاروں کے اندر بکریوں کے ریوڑ تھے۔ تو آپ نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑوں کے جتنے بال ہیں اس میرے امتی کے جو صحابی نہیں ہیں، نبی کو نہیں دیکھا ہے، اس کی دعا کی وجہ سے میری امت کے اتنے لوگوں کو اللہ بخش دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ آپ یمن گئے، حضرت علی ساتھ تھے، اور پوچھتے حضرت اویس کرنی تک پہنچے اور وہاں جا کر ان سے دعا کروائی۔ یہ منصب اور اعزاز کیوں ملا؟ اس لیے کہ ماں کی خدمت کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو، یہ تو وہ ہے کہ جو ماں کی خدمت کی، لیکن اگر ماں کی نافرمانی کی، والدین کو راضی نہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی، کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی وہ خلاف شرع حکم دے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں نا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَهُمَا، کہ اگر وہ تمہیں مجبور کریں کہ شرک کرو، کوئی غلط کام کرو، خلاف شریعت کام ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، اس حالت میں بھی اس کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن ان کے ساتھ رویہ پھر بھی ٹھیک رکھنا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا ہے۔ وہ اگرچہ تیرے پر ظلم کریں، زیادتی کریں، تمہیں خلاف شرع کام کا حکم دیں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن، یہ وہ خاتون ہے کہ جب حضور نے ہجرت کی تو آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ جب جا کے غار میں چھپے تو یہ گھر سے کھانا تیار کر کر روزانہ آ کر غار میں پہنچاتی تھی۔ وہ اسماء بنت ابو بکر، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء یہ الگ الگ جو ہے نا ماؤں کی اولاد ہے۔ تو اسماء بنت ابو بکر کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی، حضرت ابو بکر نے طلاق دے دی۔ جب اسلام غالب ہوا، مکہ فتح ہو گیا، تو وہ اسماء کے پاس ماں آئی۔ جب ماں اسماء کے پاس آئی تو حضرت اسماء
حضرت عائشہ کے پاس آئی کہ مجھے حضور سے پوچھ کے بتاؤ کہ میری ماں مشرکہ ہے اور وہ مجھ سے مدد چاہتی ہے، مجھ سے تعاون چاہتی ہے، خدمت چاہتی ہے، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ کوئی تعاون کر سکتی ہوں، اس کی خدمت کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ اگرچہ مشرکہ ہے، اگرچہ وہ کافرہ ہے، اللہ کی نافرمان ہے، لیکن دنیا کے اندر تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ تو مشرکہ ماں کے ساتھ ہے، اللہ کے نافرمان والدین کے لیے یہ حکم ہے۔ اور جو باپ اور جو ماں اولاد کو پالتی ہی سر سجدے میں رکھ کر ہے، جن کی صبح ہوتے ہی مسجد میں ہوتے ہیں، لیکن گناہ انسان سے ہوتے ہیں لیکن جو بظاہر ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا تو رات کو میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص اعلان کر رہا ہے کہ سب کا حج قبول ہو گیا، جتنے لوگ حج کے اندر آئے ہوئے ہیں، حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان لاکھوں لوگوں کا حج قبول ہو گیا سوائے محمد بن ہارون بلخی کے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہتے میں صبح اٹھا اور میں اہل بلخ ایک شہر ہے، یہ تو آج کل ازبکستان ترکمانستان کہلاتے ہیں، اس وقت سمرقند اور بخارا ہوتے تھے، تو وہاں کا رہنے والا کہتے ہیں میں بلخ والوں کو ڈھونڈتا وہاں پہنچا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ محمد بن ہارون کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو بڑا اللہ والا آدمی ہے، بڑا نیک ہے، رات ساری مصلے پر ہوتا ہے، رات دن سارا روزے سے ہوتا ہے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ ادھر مجھے جو بات میرے سامنے آئی ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہے، اور یہ اس کے ماننے والے، اس کے مرید، اس کے مسترشد، اس کے چاہنے والے، اس کی بات کو سننے والے یہ کہہ رہے کہ بڑا عبادت گزار ہے۔ پوچھا کہاں ہے؟ کہا فلانے پہاڑ کے پیچھے۔ کہتے میں وہاں چلا گیا۔ کہتے میں جب وہاں پر گیا تو مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا کہ مالک بن دینار ہو؟ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ پھر ایک دفعہ حیرانگی ہوئی، پہلے تو اس پر حیران ہوا کہ وہاں سے اعلان یہ سنا کہ اس کا حج قبول نہیں، اور پھر اس پر حیران ہوا کہ مجھے دیکھتے ہی پہلی دفعہ اس نے پہچان لیا کہ یہ مالک بن دینار ہے۔ کہتے میں ابھی اسی حیرانگی میں تھا تو اس نے پھر کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ تم نے خواب دیکھا ہے کہ میرا حج قبول نہیں؟ کہتے میں تو چھکے چھوٹ گئے کہ اس کو یہ بھی پتہ چل گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی اللہ والے کو کوئی چیز اگر کھول دے اس کے سامنے تو اس کو غائب نہیں کہتے ہوتے، یہ بھی ایک بہت بڑی وبا ہے ہمارے یہاں۔ یہ اللہ نے ان کے سامنے کھولا، کہتے وہ کہنے لگے 24 سال سے میں حج کر رہا ہوں۔ کتنے سال سے جی؟ 24 سال سے حج کر رہا ہوں، اور ہر سال کوئی اللہ والا میرے پاس آتا ہے اور مجھے کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں، یہاں سے دفع ہو جا، چلا جا۔ اللہ کہہ رہا ہے چلا جا، تیرا حج قبول نہیں۔ کہتے 24 سال سے حج کر رہا ہوں، اور ہر سال یہ آواز کسی اللہ والے کو سنائی دیتی ہے اور وہ پیغام لے کر میرے پاس آتا ہے۔ کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ وجہ کیا، مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بڑا مالدار تھا، بڑا اللہ نے بڑا پیسہ دیا، جب پیسہ دیا تو میں عیاش ہو گیا، ادھر لٹایا ادھر لگایا، گاڑیاں خریدی، مکان بنائے، شراب پی، اور دھت ہو کر گھر آ گئے، کبھی بیوی کو مارا، کبھی بچوں کو مارا، کبھی والدین پہ ہاتھ اٹھا لیا۔ آج بھی ہے نا ایسا ہمارے ہاں، جس کے پاس کچھ نہیں، جو کاک سے لاکھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، پھر وہ کہتا ہے جی سارا کچھ تو میں ہی ہوں، میری جیسی گاڑی کسی کے پاس نہیں، میرے جیسا بنگلہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو ساری مخلوق یہ چیونٹیاں ہیں۔ ہارون الرشید کے دربار میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن دینار ایک اور ہیں اور امام مالک اور ہیں۔ امام مالک ہارون الرشید کے دربار میں تھے تو وہ ہارون الرشید نے کہا کہ امام صاحب مجھے بتائیے اللہ کیا کر رہا ہے؟ امام مالک نے کہا بڑی بیوقوف والی باتیں کرتا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بتائیں، آپ بڑے عالم ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ نے اس سے کہا کہ تو ہمیشہ سوال کرتا ہے، میں تجھے جواب دیتا ہوں، ایسا کر کہ تو تخت سے نیچے آ، میں تخت پہ بیٹھتا ہوں، پھر سوال پوچھ۔ تو وہ تخت سے نیچے اترا، امام مالک تخت پر بیٹھے، فرمایا ہاں آپ پوچھ۔ تو اس نے کہا بتائیں اللہ کیا کر رہا ہے؟
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ اللہ یہ کر رہا ہے کہ تجھے تخت سے اتار کر مجھے تخت پہ بٹھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہارون الرشید تکبر نہیں کرنا ہے اس تخت پر بیٹھ کر، تجھے یہ بات سمجھا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، مال آنے کے بعد انسان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ کوئی دینے والا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری قابلیت ہے، میری محنت ہے، میری تعلیم ہے، میں نے حاصل کیا ہے، میں بڑا فن خان ہوں، بڑا چودھری ہوں، بڑا ملک ہوں، بڑا خان ہوں، بڑا چیئرمین ہوں، فلانا ہوں فلانا ہوں۔ لیکن جب وہی اللہ مال چھین لیتا ہے اور تخت سے تخت دار پر پہنچا دیتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ تخت پر بٹھانے والا بھی کوئی ہے اور تخت دار تک پہنچانے والا بھی کوئی ہے۔ کہتا ہے میں بڑا عیاش تھا، ایک رات شراب پی ہوئی، رات کی دن کو شراب پی ہوئی گھر آیا، رمضان کے دن تھے، اور اسی شراب کی حالت میں نے ماں سے روٹی مانگی، کھانا مانگا۔ ماں تندور پر بیٹھی ہوئی تھی، افطاری کی تیاری کر رہی تھی، مجھے کہنے لگی ظالمہ خود تو روزہ نہیں رکھتا، کم از کم روزے داروں کا تو خیال کر۔ کہتے ماں کی بات مجھے بری لگی اور میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور ماں اس تندور کے اندر گر پڑی۔ لوگوں نے پکڑ کر کمرے میں بند کیا۔ کہتا رات ساری شور شرابہ رہا، میں نشے میں دھت رہا، صبح نشہ اترا، آنکھ کھلی، دروازے سے باہر نکلا تو دیکھا بیوی اپنا سامان باندھ رہی ہے۔ پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا جو ماں کا نہیں ہو سکا وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ماں کہاں ہے؟ کہا وہ تو رات کو ہی لوگوں نے دفن کر دیا، جل گئی اور جل کے مر گئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب اس نے کہا کہ ماں جل گئی، مر گئی اور دفن بھی کر دی، تو میں نے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا تیری ماں نے وصیت کی تھی کہ اس کو میری شکل نہیں دیکھنے دینا۔ کہتا ہے وہ بات دل کو لگی اور سارا مال صدقہ کیا، جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ مارا تھا وہ ہاتھ کاٹ دیا، اور جب سے لے کر ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، 24 سال گزر گئے ہیں، اللہ کے سامنے روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، مانگتا ہوں، لیکن ہر سال آواز آتی ہے کہ محمد بن ہارون کا حج قبول نہیں۔ یہ دنیا کی سزا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو میں نے بھی ایک تھپڑ اس کو لگا دیا، ظالمہ تیرا تو علاج ہی یہی ہے، تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، تو نے ماں کو جلا دیا۔ کہتے سویا، رات کو خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، کہا مالک تو نے میرے امتی کو مایوس کر دیا۔ کیا کہا؟ میری امتی کو مایوس کر دیا۔ تو اسے تسلی دیتا، میری رحمت یاد دلاتا، اللہ کا رحم سمجھاتا، اللہ سے مانگنے پر لگاتا، تو نے مایوس کر دیا، تجھے پتہ ہے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں حضور نے فرمایا رات کو خواب میں مجھے نظر آئے اور مجھے کہنے لگے کل یہی ماں اس کی مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا۔ کہتے ہیں اللہ کے دربار میں جب پیش ہوگا اور ماں دعویٰ کرے گی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس نے مجھے جلایا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں جا کر ڈال دو۔ جب اس کو فرشتے پکڑیں گے، اٹھائیں گے اور اس کو زنجیروں میں باندھیں گے اور گھسیٹیں گے تو وہ ایسے پیچھے مڑ